وہ علم کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر ہے. انہوں نے علم پیش کیا اپنا وہاں پہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں. تو یہ پڑھنے پڑھانے والی امت تھی ہمیشہ سے. تو اس کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو سٹرگل ہے اور اس کا جو مین کور ہے وہ علم ہی رہے گا. اس لیے ایک عالم کی جو فضیلت ہے، اہل علم اور اہل دانش اور اہل فکر کی اسلام کے اندر جو پوزیشن ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اس پر میں نے آج ایک سٹیٹس بھی شیئر کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث. تو نبیوں کی وراثت تو درم دینار ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی تو دنیا میں کچھ تلواریں چھوڑ کے گئے کیونکہ انہوں نے جہاد کیا زندگی میں، اور اپنی پوری زندگی کا جو ماخذ تھا وہ یہ علم تھا. نبی کی پوری تحریک علیہ الصلوۃ والسلام علمی تحریک تھی. اٹ واز این ایکیڈیمک اینڈ ایجوکیشنل ڈسکورس جس میں آپ نے علمی اسٹیبلشمنٹس کی، لوگوں کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے. علم الانسان ما لم یعلم. آدم علیہ السلام کی شان بیان کی، وعلم آدم الاسماء. وہاں بھی علم. یہ جو نام پہ تشدید ہے نا، جسے یہ لوگ ڈبلیو کہتے ہیں، تو یہ علامہ میں دو آ جائیں گے، استادی شاگرد. علیمہ جاننا ہے، لیکن علامہ کے خواص اور لوازمات میں سے ہے کہ اس کی پڑھنا پڑھانا. تعلیم کا مصدر سے نکلا ہی ہے. تو اس میں ایک پڑھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے، اور یہ ادب آسمانوں سے الی الارض اترا ہے. تو اس لیے اس پروٹوکول کو کمپرومائز کر کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ امت کو تشکیل دے دے گا اور وہ ایک قوم کو تشکیل دے دے گا، تو یہ بہت بڑی خطا ہے اس کی. تو جو 1400 سالوں سے ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس پروٹوکول پہ کمپرومائز کرنا یا اس کو سپرسیڈ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنا یا اس کا نسخ کرنا، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ آپ کے میڈیمز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو، آپ کی اصل اتنی ہی خالص رہے گی اور اتنی ہی ٹھوس رہے گی تو امت کا بقا ہوگا نا. امت کی جو بقا ہے وہ تو اسی پہ ہے کہ اصل اتنی خالص رہے. حیرت کی بات ہے، کچھ بے وقوفانے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اصل کو ماڈرنائزڈ ہونا چاہیے. اصل کیسے جدت قبول کرے گی؟ اصل تو ہمیشہ کلاسیکل رہے. اصل تو ہمیشہ کلاسیکلی خالص رہے گی. میڈیمز ہوتے ہیں جس پہ ورکنگ کی جاتی ہے. تو میڈیمز میں ہم کب انجینئرنگ کے منکر ہیں؟ صحیح. ہم کب سائنس کے منکر ہیں؟ صحیح. ہم کب ایجادات کے منکر ہیں؟ لیکن اصل کیسے کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج میں اور میں ہر 15-20 دن کے اندر احساس دلاتا ہوں اپنی شہرت کے باوجود بھی کہ بھائی دیکھیں، ہم اصل نہیں ہیں. جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں سے ہم نے جن سمندروں سے پانی لیا ہے وہ اصل ہے، وہ ہے علماء. ان کے پاس وہ بنیاد ہے جو انہوں نے کیری کی ہے اتنے سالوں سے، ایک پروٹوکول ہے جو انہوں نے کیری کیا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کے اوپر اپروچ کریں گے تو ہم نے تو بہت، واللہ ہی ہمیں بھی لگتا تھا کہ یہ کیوں اتنا کرتے ہیں، 17 علوم 18 علوم. واللہ ہی بہت پیر اکھڑنے کے چانسز ہیں اگر انسان ان پروٹوکول سے ہٹ کے اپروچ کرے گا. بچ سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہم نے. تو اس لیے جب انسان شہرت پہ پہنچے، مقام پہ پہنچے، تحریک کے وسط میں ہو یا اس کی انتہا پہ ہو، وقار کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، غیرت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور عزت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور ظرف کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ آپ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے جنہوں نے اصلها ثابت ان کو قائم رکھا. اور وہ اہل علم، وہ علماء، وہ یہ مدرسے ہیں. اور یہ اللہ مجھے نہ وہ صبح دکھائے اور نہ ہی وہ شام دکھائے کبھی جس میں میں جو ہوں وہ امت اور علماء کے بیچ کا جو وصل ہے اس کو کاٹ دوں اس طریقے سے جس طرح امت اور صحابہ کی اس وصال کو کاٹنے کی کوشش کی جائے. شیخ فوزان کا میں نے نقطہ یہ پڑھا تھا شرح السنہ جب میں پڑھاتا تھا امام بربہاری کی رحمہ اللہ علیہ، کہ صحابہ کے ساتھ لوگوں کے مسائل آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے مشاجرات کو لوگوں کو پبلک میں لانے کا شوق ہے. میں اس پر کامنٹ تو بعد میں کروں گا،
میرا سب سے بیسک سوال ہے کہ میرے باپ تک میرے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ جو قوموں کے باپ ہیں، امام الانبیاء، امام الثقلین، سید الانبیاء، سید البشر، احسن الخلقی، اکمل الخلقی، اشرف الخلقی، عارف الخلقی، اعظم الخلقی، انور الخلقی، the best and the best ever to walk on the face of the earth، ان کے اور ہمارے بیچ میں جو یہ وصال ہے، یہ وصل ہی یہ سند ہی صحابہ سے مل کے جاتی ہے۔ میں صحابہ کو کیوں کنٹروورشل بناؤں جب مجھے پتا ہے کہ یہی ایک رستہ ہے میرے نبی تک پہنچنے۔ اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک نگاہ ہے ان کو دیکھنے کی کہ یہ سلسلہ خراب ہو جائے، اور ایک نگاہ ہے ان کو دیکھنے کی کہ میں نے قوموں کو جو ان کے بعد ہزاروں سال بعد آنی ہے ان کو ان کے نبی سے آپ صحابہ کے بغیر ملا ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ ہم ایسے اتنی بڑی اینٹ کو کنٹروورشل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگرچہ جتنا ٹیکسٹ موجود ہے، حکمت، وقار، ادب اور فقہ کا تقاضا یہی کرتا ہے گہرے ہونے کا کہ آدمی سمجھیں کہ بہت سے جھگڑے گھر کے بتائے نہیں جاتے، صحیح، کیونکہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو ایک عام فہم لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم یہی ریپ اپ کریں گے کہ پہنچنے کے بعد اگر آپ کی تحریک میں اہل علم کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا اپنے جنازوں کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ شامل ہوں، یہ فیصلہ آپ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازوں کے اندر، صفوں کے اندر، مدرسوں کے اندر صبح شام قرآن کی وہ جو اس حفظ کی جو گنگناہٹ ہے وہ گنگن کرنے والے بچے اور عالم آپ کے پیچھے ہوں تو فیصلہ آپ کا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں تو بھی فیصلہ آپ کا ہے۔ اینڈ میں جنازے بتا دیں گے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہمارے جنازے بتائیں گے ہم نے زندگیاں کیسی۔ تو ہم تو آج بھی اپنی قوم سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جنازوں میں اگر اہل علم اور مدارس کے لوگ نہیں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے تو پھر کس نے کرنا؟ اس سے بڑی عزت و شرف ہوگی۔ تو لوگ سوچ لیں انہوں نے کس طرح کی قوم تشکیل دی۔ صحیح۔ علماء کو مائنس کر کے آپ نے قوم بنانی ہے یا علماء کو اکاؤنٹ میں لے کے آپ نے قوم بنانی ہے؟ قوم فیصلہ خود کرے۔ شیخ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا، آپ جو ہے امت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ادارہ پورا چلا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اداروں کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ کیا ڈو یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے پروڈکٹ آف مدرسہ فرام دا علماء، اور یو ہیو ایکوائرڈ ویسٹرن ایجوکیشن ایز ویل فرام ابراڈ؟ یہاں پہ بھی آپ نے کچھ پڑھائی کی ہے، باہر بھی کی ہے، پھر آپ کا اپنے ایک ایکسپوجر، تو آپ سب سے زیادہ کس کو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پروسیس کے اندر کہ ہاں جی میں پروڈکٹ ہوں؟ بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں میں نے یہاں سے نہیں سیکھا، یہ تو میرا اپنا تھا، یہ میں نے کہیں اور سے لیا ہے۔ تو جو ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مدارس سے میں نے نہیں لیا، یا پھر میں نے اسکول سے نہیں لیا، یا میں نے کالج سے نہیں لیا، یا میں نے دوستوں سے نہیں لیا۔ تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے کہ بھائی شیخ عاطف ہیں یا پھر آپ کے سامنے جو بھی شخصیت ہے، کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے؟